مسٹر سیم وائس کے ناظرین، مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک سیریز سٹارٹ کی ہے، جس کے میں نے آلریڈی 2 ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیے ہیں، جس پر آپ لوگوں نے مجھے بہت پیار دکھایا، جس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم جس ایپیسوڈ پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حدیث کا سفر، شک سے یقین تک کا جذباتی اور حیران کن سفر۔ یہ سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی روح بھی تازہ ہوگی۔ تو ٹائم کو بالکل ویسٹ نہیں کرتے ہیں، چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں آج ہم ایک عظیم فقہ اور مجتہد کے طور پر جانتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو عام طور پر کم بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ان کا حدیث سے تعلق ہے۔ ایک وقت تھا جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کی حقیقت اور اس کی اہمیت کے بارے میں اندرونی کشمکش کا سامنا تھا، لیکن ان کا یہ سفر صرف علم کا نہیں بلکہ جذبات، خوف اور یقین کا حیران کن اور دلچسپ سفر تھا۔ ابتدا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر فقہ اور قیاس کی طرف مائل تھے۔ زیادہ تر فقہ اور قیاس کی طرف مائل تھے۔ ان کے ذہن میں حدیث کی صحت اور سند کے حوالے سے کچھ سوالات تھے۔ وہ ایک عظیم تاجر تھے اور تجارت کے اصولوں کی طرح وہ علم کے ہر پہلو کو سمجھنا اور اس کے ہر گوشے کا جائزہ لینا چاہتے تھے، اور حدیث کو بلا تصدیق قبول کرنا ان کی فطرت کے خلاف تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے استاد امام حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حدیث کے علم سے روشناس کرایا۔ امام حماد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کے علوم سے پیچیدہ مسائل میں داخل کیا اور انہیں بتایا کہ کیسے حدیث کی تحقیق کی جاتی ہے اور کس طرح اس کے سند کو پرکھا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دل اس معاملے میں مکمل طور پر مطمئن نہ ہو سکا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات امام مالک سے بھی ہوئی، جو کہ حدیث کے ایک عظیم عالم تھے۔ دونوں کے درمیان علمی اختلافات تھے، لیکن اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے حدیث کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے بارے میں اپنے خیالات کو مزید نکھارا اور ان میں احترام اور یقین پیدا ہوا۔ اور حدیث سے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سفر اس وقت عروج پر پہنچا جب انہوں نے حدیث کی گہرائی کو سمجھنا شروع کیا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ حدیث ایک خزانہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اس علم نے ان کے دل میں خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید بڑھا دیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو حدیث کے دائرے میں مکمل طور پر داخل کر لیا، لیکن ان کی محبت اور عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ ہوگی کہ جب بھی یہ حدیث سنتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں موجود وہ شک جو ابتدا میں تھا اب مکمل یقین میں بدل چکا تھا۔ انہوں نے حدیث کے علم کو اپنی فقہ کا بنیادی حصہ بنایا اور ہر معاملے میں حدیث کی روشنی میں فیصلے کرتے۔ ان کا یہ جذباتی اور علمی سفر نہ صرف ان کی اپنی شخصیت کو تبدیل کر گیا بلکہ اسلامی فقہ کی تاریخ میں ایک نئی راہ متعین کر گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث سے تعلق ایک عام علمی رشتہ نہیں تھا بلکہ ایک روحانی اور جذباتی سفر تھا۔ ان کی زندگی میں حدیث کی اہمیت نے انہیں ایک عظیم فقہ سے ایک کامل مومن میں تبدیل کر دیا۔ ان کا یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم کا اصل مقصد دل کی پاکیزگی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہے، اور اس داستان میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جو ایک قاری کو تجسس اور جذبات میں جگڑ لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی طرف یہ جذباتی واپسی آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے ایک سبق ہے۔ بے شک آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ بھی کافی اچھا لگے گا۔ جس طرح آپ نے میرے پہلے ایپیسوڈ کو پیار کیا ہے،
آئی ہوپ کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی اسی طرح پیار دکھائیں گے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.